بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک چل رہا ہے اور اس بابرکت مہینے میں بہت سے لوگ زکوٰۃ جیسے فرض کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم زکوٰۃ ہے، جس کی ادائیگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی عنوان پر کچھ بات کروں گا، توجہ سے سنیں، کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، تو جو توجہ سے نہیں سنتا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے نصاب کی تعریف سن لیں کہ نصاب کسے کہتے ہیں۔ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا نصاب کہلاتا ہے۔ نصاب کسے کہتے ہیں؟ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا نصاب کہلاتا ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر نقدی پیسے یا سامان تجارت جس شخص کے پاس موجود ہے اور اس پر مکمل 1 سال گزر چکا ہے، تو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ ہر وہ عاقل بالغ مسلمان جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، ان کی قیمت کے برابر نقدی، چاندی، سونا یا مال تجارت، ان میں سے کوئی چیز بھی موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا کی مقدار پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کچھ نقد رقم ہو، کچھ مال تجارت ہو، کچھ چاندی ہو، یا ان میں سے کوئی سی 2 چیزیں ہوں تو اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جیسے دور حاضر میں 1 تولہ سونا پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، بشرط یہ کہ اس کے ساتھ کچھ نقدی بھی ہو۔ جس عورت کے پاس دور حاضر میں 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نقدی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط کیا ہیں؟ اسلام، بلوغت، عقل اور نصاب، ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دے سکتے؟ اپنے آباء و اجداد یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، نفلی صدقہ آپ عیسائی کو دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کی رقم حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خاندان کے لیے حلال نہیں ہے۔ سادات خاندان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مراد آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ جو شخص مذکورہ 5 بزرگ کون کون سے؟ دوبارہ سنیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب، 5 بزرگوں کی نسل سے ہو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کی مدد کسی اور ذریعے سے کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، اس میں اصل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مختصر سی بات، خلاصہ کلام بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو یعنی سادات خاندان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کا بہترین مصرف مستحق رشتہ دار ہیں۔ اس میں دوہرا ثواب، جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں
کچھ بیوہ خاتون ہوتی ہیں، ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مستحق ہوتی ہیں، رشتہ دار ہیں، اس میں دوہرا ثواب ہے، ادائیگی زکوٰۃ کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کا بہترین مصرف دینی مدارس ہیں کہ اس میں بھی دگنا ثواب ہے۔ ایک تو اشاعت و تحفظ دین اور ادائیگی زکوٰۃ۔ تو یہ مختصر سی میں نے گفتگو کی ہے ٹوٹی پھوٹی، تو اگر آپ نے اس کو توجہ سے سنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے اور زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے اور زکوٰۃ کا بہترین مصرف کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی پورے عالم اسلام کو جو صاحب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔